وہ عبرت کے مقامات کو اور عبرت کی جگہوں کو ملاحظہ کریں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رب کائنات کی جانب سے اس کے نازل کیے جانے والے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم کمزوری نہ دکھاؤ اور غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی غالب رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم سچے مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ میں دراصل غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو جو ظاہری شکست ہوئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان غزوہ احد کے موقع پر غم اور دکھ میں مبتلا تھے، تو ان کی تسلی و تشفی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی، کیونکہ غزوہ احد میں ابتداءً مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نے 50 صحابہ کو احد کے پیچھے کی جانب سے جو پہاڑی درہ تھا اس درے پر حضور نے مقرر فرمایا، اور وہاں حضور نے یہ نصیحت فرمائی کہ اگر تم یہ دیکھو کہ کفار ہم پر غالب آ گئے تو بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے کافروں کو بھگا دیا ہے تو بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا جب تک کہ میں خود تمہیں پیغام نہ بھیجوں۔ اس حکم کے باوجود جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہونے لگی اور کفار میدان چھوڑ کر غزوہ احد کے مقام سے بھاگنے لگے، تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو افراد تھے، جو 50 لوگ تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر تو پہلے کے مسلمان ہیں، لیکن ان کے ساتھ چند افراد ایسے تھے کہ جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے اور جنہیں اس بات کا انجام کا اندازہ نہیں تھا کہ حضور کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے انہیں کتنی بڑی سزا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے انہوں نے بھی اس سمت میں کہ حضور نے تو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میدان کے جنگ کے دوران نہ ہٹنا، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اور جب جنگ ختم ہو چکی تو اب حضور کا حکم بھی باقی نہیں رہا، تو اس لیے وہ اپنی جگہ سے ہٹے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کو انہوں نے کہا کہ جب ختم ہو چکی، کافر میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور کافروں کی جو عورتیں ہیں وہ عورتیں ان کی بھاگتے ہوئے ان کی پاؤں کی پازیبیں تک نظر آ رہی ہیں، انہوں نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا کے اس طرح وہ بھاگ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی ہے۔ تب اس لیے اس جگہ کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر انہیں روکتے رہے اور یہ فرماتے رہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں پیغام دوں گا تو یہاں سے ہٹنا، تو جب تک حضور کا پیغام نہ آئے ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی بات کو مانا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں سے ہٹے اور مسلمان جس جگہ پر کافروں کو بھگا رہے تھے وہ اس جانب متوجہ ہو گئے۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ درہ کہ جہاں پر مسلمانوں پر پیچھے سے آ کے حملہ کیا جا سکتا تھا، وہ اس جگہ پر اب مسلمان کم تعداد میں ہیں، تو انہوں نے اس جگہ پر سے کافروں کو لا کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ان کے پیچھے حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے اور بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی کفار کی ایک گروہ کو لیا اور حضرت خالد بن ولید کے پیچھے پیچھے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں پر دو طرفہ اٹیک ہوا، ایک تو سامنے مسلمان پہلے ہی لڑ رہے تھے جہاں انہوں نے دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اب یہ دو گروہوں نے کہ جن کی تعداد بھی کافی تھی، ان دو گروہوں نے حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل کی سرکردگی میں پیچھے سے آ کر جب حملہ کیا تو مسلمان دو جانب سے پسنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر وہیں موجود رہے اور انہوں نے اس حملے کا دفاع کیا، لیکن بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے۔ یہاں اب مسلمانوں کی صورتحال ایسی ہوئی کہ ان مسلمانوں پر جب دو طرفہ حملہ ہونے لگا تو مسلمان 3 گروہوں میں بٹ گئے۔
ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو کمزور ایمان والے تھے، جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، تو وہ یہ کہنے لگے کہ کاش کہ مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے پاس کوئی شخص پیغام پہنچائے کہ وہ آ کر ہمیں کافروں سے بچائیں اور آ کر ابو سفیان کی امان ہمیں لے کر دے، تاکہ ہم اس میدان جہاد سے ہم کسی بھی طور پر زندہ یہاں سے نکل سکیں۔ ان میں سے جو منافق تھے وہ منافق یہ کہنے لگے کہ کاش، اور منافقوں کا یہ کہنا تھا کہ جو اس وقت غزوہ احد کے موقع پر کفار کے درمیان پھنسے ہوئے تھے، وہ یہ سوچنے لگے کہ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو اب ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پرانے دین پر پھر جائیں۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو اس وقت تک ثابت قدم تھا اور ثابت قدم رہ کر انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اتنے میں نبی کریم علیہ السلام کے اس پورے عرصے میں کہ جب مسلمانوں پر دو جانب سے حملہ ہونے لگا تو کسی شخص نے ابن امیہ نام کا ایک کافر تھا کہ جس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا علم اٹھا رکھا تھا، حضور کا جو جہاد کا جو جھنڈا تھا وہ حضور کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ اس شخص نے حضرت مصعب بن عمیر کو قتل کیا، انہیں شہید کیا، اور اسے پھر یہ لگا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا، اور اس نے احد کے اس مقام پر لوگوں میں یہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ لوگوں، خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ آواز سنی، اور بعض روایت میں ہے کہ کوئی بھی شخص چیخا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ شیطان تھا کہ جو چیخا کہ لوگوں، نبی تمہارے نبی قتل کر دیے گئے۔ جب یہ آواز سنی کہ تمہارے نبی قتل کر دیے گئے تو رہے سے جو مسلمان تھے جو وہاں اس وقت تک ثابت قدم تھے، ان میں سے بھی بہت سے افراد ایسے ہوئے کہ جن کی حوصلوں نے ہمت نے جواب دے دیا، اور بعض ایسے ہوئے کہ جو یہ خبر سن کر اور زیادہ غم اور غصے میں مبتلا ہوئے اور کافروں پر پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ حملے کرنے لگے۔ ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ انہوں نے جب یہ آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ حضور کا قتل ہوا، حضور شہید ہوئے ہیں، حضور کا رب تو باقی ہے، ہم اس رب کے لیے جہاد کریں گے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے میدان احد میں کفار پر جب حملہ کیا تو پھر انہیں قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے، اور بعد میں ان کے جسم اطہر کا عالم یہ تھا کہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں تھا کہ جس پر زخم نہ ہو، یہاں تک کہ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں اور انگلیوں پر موجود جو پیدائشی تل تھا، اس تل کے نشان سے ان کی بہن نے ان کے جسم کو پہچانا، ورنہ پہچان کی بھی کوئی چیز باقی نہیں تھی ان کے جسم اطہر پر۔ تو ایسے بھی صحابہ تھے۔ اس موقع پر حضور کے ساتھ 15 افراد تھے، احد میں 15 افراد ایسے تھے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت بھی کر رہے تھے اور جنہوں نے حضور کے گرد گھیرا بنایا ہوا تھا اور وہ کفار کو جواب دے رہے تھے، جن میں سے 8 مہاجر صحابہ اور 7 جو صحابہ تھے وہ انصار میں سے تھے۔ ان 8 میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان جیسے جو اجلہ جو صحابہ ہیں، وہ صحابہ اس موقع پر حضور علیہ السلام کی حفاظت پر مامور تھے۔ ان میں سے 15 میں سے 2 صحابہ ایسے تھے کہ جو بہترین قسم کے 3 انداز تھے، جن میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا عالم یہ تھا کہ احد کے دن صرف اس دن حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں سے 6 کمانیں ٹوٹی، اور حضرت ابو طلحہ کے ہاتھوں سے 3 یا 4 کمانیں ٹوٹی۔ یہ 3 اندازی کا عالم تھا کہ جو یہ صرف حضور اکرم علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر فرما رہے تھے۔ اس موقع پر کچھ صحابہ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے چہرے اور حضور کے جسم پر کی طرف آنے والے تیروں اور نیزوں کو اپنے ہاتھوں پر روکا، اور بعض ایسے صحابہ تھے کہ جن کے پورے ہاتھ یوں سمجھ لیجئے کہ خیمہ بن گئے تھے، صرف حضور کی طرف آنے والے تلواروں کے واروں کو روکتے نبی کریم علیہ السلام اپنا ترکش حضور نے اٹھا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے آگے ڈال دیا، اور تیر اٹھا کر دیتے جاتے اور حضرت سعد سے فرماتے جاتے کہ اے سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔
یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن سے حضور نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت کا عالم حضور نے دیکھا کہ وہ تیر اندازی کیسے کرتے ہیں، تو جو بھی صحابی برابر سے پاس سے گزر کے جاتا حضور اسے روکتے اور فرماتے کہ اپنے تیر ابو طلحہ کو دیتے جاؤ۔ اور یہاں ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھوڑے کو روزانہ اتنا سیر جو کھلاتا ہوں صرف اس لیے کہ میں اس پر سوار ہو کر تمہیں قتل کروں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی سے چھوٹا سا نیزہ لیا اور نیزہ لے کر اس کی طرف پھینک کر مارا تو اس کی گردن پر ہلکا سا زخم لگا۔ اس سے پہلے حضور نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا، اور پھر حضور نے جب نیزہ پھینکا اس کی طرف تو نیزے سے گردن پہ ہلکا سا اتنا معمولی زخم کہ جو بالعموم بغیر علاج معالجے کے بھی ٹھیک ہو جائے، اتنا سا زخم اس کی گردن پر لگا اور وہ شخص بالکل روتا تڑپتا ہوا واپس بھاگا۔ کفار نے اسے دیکھا اور کہا کہ یہ تو معمولی زخم ہے، اس زخم سے تم کہاں مرنے والے ہو جو تم یہ چیخ و پکار کر رہے ہو کہ لوگوں محمد نے مجھے ہلاک کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اس جملے کے بعد کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس کے بعد اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو ان کے تھوک سے بھی میں نے مر جانا تھا۔ یہ یقین بھی تھا میرے آقا کریم علیہ السلام پر، لیکن دشمنی کا عالم یہ کہ حضور پر ایمان بھی نہیں لانا، اور پھر اسی معمولی سے زخم کی وجہ سے وہ شخص ہلاک ہوا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے اس موقع پر یہاں حضور اکرم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے صحابہ نے حضور کو گھیر رکھا تھا۔ حضور پہاڑی پر چڑھنا چاہتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے 2 زرہیں تہ بتہ زیب تن فرمائی ہوئی تھی، جن کے وزن کی وجہ سے حضور اکرم علیہ السلام پہاڑی پر نہ چڑھ سکے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے جھکے، حضور ان کی پشت پر کھڑے ہو کر پہاڑی پر چڑھے، اور جب حضور پہاڑی پر چڑھے تو حضور نے فرمایا کہ ابو طلحہ نے جنت کو اپنے لیے واجب کر لیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کا عالم تھا کہ حضور اس موقع پر بھی اپنے خادمین اور اپنے غلاموں کو انعام و اکرام سے نوازتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام کو ایک شخص نے نیزہ مارا کہ جس سے حضور اکرم علیہ السلام کے گال مبارک کا رخسار مبارک میں جو خود حضور نے پہنا ہوا تھا لوہے کا ہیلمٹ، اس کے 2 کنارے حضور اکرم علیہ السلام کے رخسار مبارک میں داخل ہو گئے، اور پھر آپ علیہ السلام کا ہونٹ مبارک وہ تھوڑا سا زخمی ہوا، اور حضور کے جو نیچے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں سامنے والے، ان دانتوں کے درمیان کا کچھ حصہ شہید ہو گیا، اور بعض روایت میں ہے کہ حضور کے 4 دانتوں میں سے کچھ حصہ شہید ہوا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ان دانتوں کے ان حصوں کے شہید ہونے سے میرے آقا کے حسن پر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ان حصوں کے شہید ہونے سے آقا کا حسن مزید دوبالا ہو گیا، کہ پہلے جو نور کی کرنیں منہ کے اندر بند رہتی تھی، اب وہ جگہ جو ملی تو حضور کے کلام کرتے وقت ان جگہوں سے وہ نور کی کرنیں لوگوں کو باہر نظر آتی تھی، تو یہ حضور کے حسن میں مزید اضافے کا اور زیادتی کا سبب بنا۔ آپ علیہ السلام کی حفاظت کی گئی۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام محض صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جنگ کرنے والے اور خود پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ اس موقع پر کہ جب مسلمانوں پر 2 طرف سے حملہ ہو چکا تھا، اس موقع پر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی جگہ سے 1 انچ پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کبھی آپ علیہ السلام ہمیں تیر مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کبھی آپ علیہ السلام ہمیں لوگوں کو دشمن پر پتھر برساتے ہوئے نظر آتے، اور کبھی آپ علیہ السلام تلوار سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ اور یہاں اسی موقع پر وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا تو وہ آنکھ بہہ کر کنپٹی کی طرف آ گئی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے اس آنکھ کے ڈھیلے کو واپس آنکھ میں رکھا، ساتھ اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی۔ اسی موقع پر نبی کریم علیہ السلام کہ حضور یہاں آپ صحابہ کرام کی حفاظت میں ایک چٹان کے پیچھے تھے، تو ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ آگے آئے اور انہوں نے آ کر کہا، ابو سفیان نے کہا کہ کیا تم میں قوم میں محمد موجود ہے؟ تو حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر، حضرت ابوبکر یہ صحابہ موجود تھے۔ حضور نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ کیا تم میں ابوبکر موجود ہیں، ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔
پھر کہا کہ کیا تم لوگوں میں ابن خطاب یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ تو حضور نے پھر اشارہ کیا، کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر ابو سفیان نے جب یہ کہا کہ لگتا ہے کہ آج ہم نے ان تینوں کو قتل کر دیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جملہ برداشت نہ ہوا، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے خدا کے دشمن، تم نے جن تینوں کا نام لیا ہے وہ تینوں اللہ کے حکم سے زندہ موجود ہیں۔ ابو سفیان نے جب یہ سنا تو فوراً کہنے لگا کہ حبل کی قسم، حبل زندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم جواب نہیں دو گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نعرہ لگاؤ کہ اللہ اکبر اللہ اعظم، کہ اللہ سب سے بڑا اور اللہ سب سے برتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نعرے کا جواب دیا۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہماری مدد کرنے کے لیے عزہ، ہمارے پاس عزہ ہے، تمہارے پاس کوئی عزہ نہیں۔ عزہ ان کے بت کا نام تھا۔ کہا کہ ہمارے پاس عزہ ہے، تمہارے پاس عزہ بھی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم اس کا جواب نہیں دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو صحابہ کرام نے پھر اس نعرے کا اس انداز میں جواب دیا۔ اس کے بعد یہاں اب نہ صرف یہ کہ یہ ایک ایسا غم کا موقع تھا، ایک ایسا دکھ کا موقع تھا کہ جہاں 5 مہاجر صحابہ شہید ہوئے تھے اور 70 کے قریب انصار صحابہ شہید ہوئے تھے اس غزوہ احد کے موقع پر۔ نبی کریم علیہ السلام جب یہاں سے واپس تشریف لے جا رہے تھے تو مسلمان طرح طرح کے خیالات میں مبتلا، کیونکہ ایک میدان میں فتح ہوتے ہوئے پھر شکست ہو جانا یہ یقیناً لمحہ فکریہ تھا۔ اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں کی تسلی کے سامان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم آئندہ میدان میں کمزوری مت دکھانا، یعنی ایسا نہ ہو کہ احد کی وجہ سے تم کمزوری دکھاؤ اور اگلے کسی میدان میں تم لڑنے میں پیچھے ہٹتے پھرو کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں، بلکہ آئندہ میدان میں تم اس سے زیادہ شدت کے ساتھ جانا۔ ولا تحزنوا، اور جو کچھ احد میں ہوا اس پہ غم نہ کرو۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے، لیکن آج حالات ایسے نہیں ہیں کہ مسلمان ہمیں غالب نظر آئے۔ رب کا وعدہ ہے کہ تم غالب رہو گے، اور مسلمان کی حالت یہ ہے کہ مسلمان مغلوب، بلکہ مغلوب سے مغلوب تر اور مغلوب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت، اس آیت مبارکہ کا مصداق کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ کا مصداق 2 قسم سے لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رب نے یہ فرما دیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو تو غالب رہو گے۔ اب سچا مومن کون ہے؟ سچا مومن وہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی کسی معاملے میں مخالفت نہ کرے۔ جو حضور کی مخالفت کرے وہ سچا مومن ہو نہیں سکتا۔ ایمان والا ضرور صحیح، لیکن کامل مومن نہیں ہے کہ جو کسی بھی معاملے میں آقا کریم علیہ السلام کی خلاف ورزی کرے۔ اب اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد کی بیان فرمائی کہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے فتح نصیب ہو چکی تھی، صرف حضور کی مخالفت کی وجہ سے، یعنی حضور کے حکم کے خلاف جانے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ 70 کے قریب انصار صحابہ اور 5 کے قریب مہاجرین صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سے صحابہ گرفتار بھی ہوئے۔ یہ اتنا بڑا نقصان صرف اس لیے کہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ تو یہاں اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر سچے مومن ہو، یعنی ہمارے نبی کے خلاف نہیں جاتے، تو ہر زمانے میں تم غالب رہو گے۔ اس کی مثال ہم دیکھیں کہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا دور، حضرت عمر فاروق کا دور، اور بعد میں اسی طرح بنو امیہ کی خلافت دنیا کے 3 بر اعظموں تک پھیل جانا، پھر ان کی عثمانیہ خلافت دنیا کی تقریباً آدھی دنیا تک 4 بر اعظموں تک پھیل جانا، یہ تمام کیا تھا کہ مصداق تھا کہ جب تک تم ہمارے نبی کی مخالفت نہیں کرو گے، سچے مومن رہو گے، دنیا میں غالب رہو گے، اور جب تم مخالفت کرنے لگو گے، نبی کے خلاف جانے لگو گے، ان کے احکام کو چھوڑنے لگو گے، تو پھر تم کیا ہوگے؟ غالب سے مغلوب ہونے لگو گے۔ اور آج ہمارا حال یہی ہے کہ اجتماعی طور پر ہم حضور کے مخالف ہو چکے ہیں، حضور کی مخالفت ہم میں سرایت کر چکی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے احکامات کا مذاق اڑانا اور حضور کے احکامات کو چھوڑ کر ہم مغرب یا اور دنیا کی کسی بھی تہذیب یا دنیا کے کسی بھی کلچر کے رنگ میں اپنے آپ کو جب رنگ دیں تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے کہ یہ وعدہ یہ تھا
کہ تم سچا مومن ہونا تمہارا کام ہے اور دنیا میں غالب کرنا تمہیں وہ ہمارا کام ہے، اور جب تم اپنے وعدے سے پھرو گے تو رب بھی کسی وعدے کا پابند نہیں۔ تو آج ہم چونکہ اپنے وعدے سے پھر چکے ہیں، اخلاقاً دیکھیں، سیاست کے ماحول میں دیکھیں، ہم دنیا میں اپنی معیشت کے اعتبار سے دیکھیں، وہ کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس میں آج دنیا کا مسلمان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ حضور کے احکام پہ عمل کر رہا ہے؟ کون سا ایسا شعبہ، چاہے آپ تجارت لیں، اخلاقیات لیں، سیاسیات لیں، آپ تعلیم کا میدان لے لیں، آپ بزنس اپنا کاروبار کو دیکھ لیں، دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ وہ من و ان حضور کے احکام پہ عمل کر رہا ہے۔ ہر معاملے میں حضور کی خلاف ورزی ہم نے لازم پکڑی ہوئی، اور جب اجتماعی طور پر حضور کے احکام کی خلاف ورزی ہو تو رب اپنا عذاب نازل فرماتا ہے، اور اللہ کا عذاب یہی ہے کہ وہ غالب ترین قوم کو مغلوب ترین قوم بنا دیتا ہے۔ آج دنیا میں 52 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود مسلمانوں کا کیا حال ہے سیاست کے میدان میں کہ ان 52 اسلامی ممالک کا ایک بلاک اگر بن جائے صرف اس خاطر کہ حضور کا حکم ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو دنیا میں کس کی مجال کہ وہ کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی کی نظر بھی ڈال دیں۔ لیکن ہم آپس میں فرقہ واریت، آپس میں تعصبات، رنگ و نسل کے تعصبات، سیاسی تعصبات، علاقائی تعصبات میں اس قدر بکھرے ہوئے اور تقسیم ہوئے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی جن تعصبات کو ختم کرنے کے لیے وقف فرما دیا، انصار و مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اوس و خزرج جو پہلے آپس میں تعصب کی وجہ سے 40 سال تک لڑتے رہتے تھے، حضور نے ان کو بھائی بنا دیا اور ان کو آپس میں ایسا محبت کرنے والا بنایا کہ وہی اوس و خزرج کے لوگ آپس میں بیٹھتے اور اپنی پرانی جنگوں پہ بات کرتے اور ان کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ حضور نے ساری زندگی اس کے لیے وقف فرما دی اور ساری زندگی حضور یہی تعلیم دیتے رہے۔ آج ہم نے ان تمام تر تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے، تو رب کا یہی وعدہ ہے کہ اگر ہم سچے مومن ہوتے تو آج دنیا میں ہم غالب ہوتے۔ دوسرا، اس کو اگر ہم دوسرے ضمن میں اس آیت مبارکہ کو لے کر جائیں تو وہاں آج بھی مسلمان غالب ہیں۔ مثلا مسلمانوں کی کتاب جیسی کوئی کتاب آج بھی نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ قرآن جیسی کوئی اور کتاب آ گئی یا کسی کے پاس قرآن کا مقابلہ کرنے والی کوئی کتاب موجود۔ قرآن جس طرح حضور کے زمانے میں رہا آج بھی اسی طرح ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور حضور کی تعلیمات کے نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں اور حضور کی تعلیمات مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے کامیابی کے ضامن ہیں۔ آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے عطا کیے گئے معاشی اور سیاسی اصول دنیا میں سب سے بہترین اصول ہیں، اور کیا وجہ ہے؟ یہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہمیشہ غالب رہو گے، یعنی تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ کبھی بھی مات نہیں کھانے والا، یہ کبھی بھی شکست خوردہ یا مغلوب نہیں ہونے والا، بلکہ یہ ہر دور میں ہر زمانے میں قرآن بھی غالب رہے گا، ہر دور میں ہر زمانے میں جو تعلیمات ہم نے تمہیں عطا کی وہ بھی غالب رہیں گی۔ پھر ارشاد ہوا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے زخموں کی مثل قوم کو پہلے زخم لگ چکے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو دن ہیں ہار کے اور جیت کے یہ ہم قوموں میں لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور یہ اس لیے ہے یہ دنوں کا پھیرنا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانچ لے کہ ایمان والے کون ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے کچھ کو وہ شہید بنا لے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہیں اگر یہ ہار کا زخم لگا ہے احد کے موقع پر، یا تمہیں اگر تمہارے لوگ اگر شہید ہوئے ہیں، تمہارے لوگ اگر زخمی ہوئے ہیں، تمہارے لوگ اگر گرفتار ہوئے ہیں، تو اس پہ تم پریشان نہ ہو کہ تم سے پہلے بدر کے موقع پر ان کفار کو اس سے بڑا زخم لگ چکا ہے۔ بدر کے موقع پر یہ کفار اس سے بڑا زخم اٹھا چکے، جب انہوں نے زخم اٹھا کر اپنی ہمت کو پست نہیں کیا اور احد میں تمہارے مقابلے میں آ گئے ہیں، تو تم احد میں زخم کھا کر کیوں پست ہمت ہوئے جا رہے ہو؟ پھر تم اگلے کسی مقام پر اگلے کسی میدان میں اس شکست و اس ہار کا بدلہ اتارنا اور اس سے زیادہ حوصلے کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس سے زیادہ حوصلے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا، کیونکہ یہ تو وہ دن ہیں ہار و جیت کے جو ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہار و جیت
یہ دونوں کی دونوں چیزیں مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی، مسلمان کامیاب ہوتے، تو اس موقع پر کیا ہوتا کہ کافروں کی تعداد کم ہوتی، کفار کٹتے مرتے، ان کی تعداد کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی۔ اب یہاں پہ مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو ہار یعنی شکست عطا فرمائی، تو یہاں اس کا فائدہ مسلمانوں کو کیا ہوا؟ اس کا فائدہ مسلمانوں کو یہ نصیب کیا گیا کہ مسلمانوں میں سے اللہ نے بہت سو کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ وہ شہادت کا رتبہ کہ جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں رہے، وہ شہادت کا رتبہ کہ جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، جس کے لیے حضور تمنا اور آرزو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شہادت کے اس مرتبے پر فائز کیا۔ یہ بھی مسلمانوں کا فائدہ ہے کہ رب کائنات شہداء منتخب کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہدین کی صورت میں غازی منتخب فرما لے۔ یہ وہ فائدہ تھا کہ جو اللہ نے احد کے میدان میں ہار کے باوجود مسلمانوں کو عطا فرمایا، ورنہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ یا دنیا کا کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو ہار کے بعد ان الفاظ میں ان کی حوصلہ افزائی کرے اور ان الفاظ میں انہیں تسلی دے کہ اگر تمہیں آج زخم ملا ہے، اگر آج تمہیں کوئی غم ملا ہے، اگر آج تمہیں کوئی تکلیف ملی ہے تو پریشان نہ ہو، یہ تو دن ہے جو ہم بدلتے رہتے ہیں، جو کبھی ہم تمہیں جیت عطا کرتے ہیں، کبھی ہم تمہیں شکست عطا کرتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ شکست اور ہار و جیت ان چیزوں سے نکل کر مسلمان پختہ ہوتا ہے۔ اگر مسلمان صرف ہمیشہ فتح یاب ہی ہوتا رہے، مسلمان ہمیشہ صرف اور صرف کامیاب ہی ہوتا رہے، تو اس پر مشکل وقت کب آئے گا اور اس کا ایمان جانچا اور پرکھا کیسے جائے گا؟ کہ ایمان کی جانچ اور ایمان کی پرکھ اور ایمان کی مضبوطی تو مشکل حالات میں ہوتی ہے۔ اب احد کا میدان برپا کر کے ہم نے تم میں سے کھڑے جو مسلمان تھے وہ نکالے ہیں، کیونکہ احد کے میدان میں سب سے پہلے بھاگنے والا عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، جو اپنے 300 لوگوں کو لے کر پہلے ہی بھاگ گیا تھا۔ دوسرے موقع پر وہ منافق سامنے آئے کہ جنہوں نے حضور کی شہادت کی خبر سن کر کہا کہ اب حضور کی شہادت ہو چکی تو تم پہلے والے دین پر آ جاؤ، یعنی بت پرستی پر آ جاؤ۔ تیسرے وہ کمزور مسلمان الگ ہو گئے، سامنے آ گئے کہ جو یہ کہنے لگے کہ کاش کہ عبداللہ بن ابی آج ہمارے پاس آ جائے اور ہمیں ابو سفیان سے جانوں کی امان دلوا دے اور ہماری جانیں بچ جائیں۔ اور وہ کھڑے مسلمان کے جو حضور کے ساتھ کھڑے تھے اور جنہوں نے حضور کا دفاع کیا، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان میں سے شہیدوں کو منتخب فرمایا، پھر ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غازیوں کا انتخاب فرمایا، اور پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور رتبوں سے نوازا۔ پھر ارشاد ہوا کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہی اسی بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ اس لیے یعنی یہ دنوں کی تبدیلی، دنوں کا پھیرنا یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ ابھی تم میں سے جانا اور الگ کیا ہی نہیں ان لوگوں کو کہ جو اس کے نام پہ جہاد کرتے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو جانچا ہی نہیں۔ یعنی مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کے تم جنت میں نہیں جانے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، نمازیں ادا کر لی، روزے رکھ لیے، عبادات کر لی، اب تم نے سمجھ لیا کہ تم جنتی ہو۔ نہیں، جب تک اللہ تمہیں پرکھے گا نہیں، جب تک اللہ تمہیں میدان جہاد میں اتار کر تمہارے ایمان کو، تمہاری مضبوطی کو جانچے گا نہیں، جب تک اللہ تمہیں مشکل میں مبتلا کر کے تمہارے صبر کو دیکھے گا نہیں، تب تک تمہاری جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس وقت صحابہ سے کہا جا رہا ہے، تو ذرا سوچیں کہ جب صحابہ کا عالم یہ ہو کہ ان سے یہ کہا جائے کہ کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم محض ایمان لانے کی بنیاد پہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو تمہارے رب نے تم میں سے ایمان والوں کو الگ نہیں کیا، ابھی تمہارے رب نے تم میں سے جہاد والوں کو جانچا نہیں، ابھی تمہارے رب نے تم میں سے صبر کرنے والوں کو جانچا نہیں، تو کیسے تم ڈائریکٹلی براہ راست تم جنت میں جا سکتے ہو؟ تو ہمارا عالم کیا ہوگا کہ ہم تو اس سے زیادہ آج جن حالات میں ہیں، تو یہ تمام تر حالات یوں سمجھ لیجئے کہ وہ احد کا میدان بپا ہے۔ یہ احد کا میدان ہے کہ جس احد کے میدان میں ہر کلمہ پڑھنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا آج کا ہر شخص یوں سمجھے کہ وہ احد کے میدان میں کھڑا ہوا حضور کا سپاہی ہے، یہ احد کے میدان میں کھڑا ہوا نبی کریم علیہ السلام کا جانباز ہے،
کہ جو حضور کے دین کی اور دین کی حفاظت کی بات کر رہا ہے، اور اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں اللہ جانچ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، حالات کی کسوٹی پر وہ باقاعدہ انہیں ناپا اور تولا جا رہا ہے۔ وہ اسلام مخالف لوگوں کی باتوں میں آ کے اسلام کی مخالفت کرنے لگے تو رب دیکھ رہا ہے کہ کون اسلام کے مخالف جا رہا ہے۔ رب مشکلات سے آزما رہا ہے کہ کون ان مشکلات پہ صبر کر کے ان صبر کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہو رہا ہے۔ رب ان مشکلات کے ذریعے آزما رہا ہے کہ کون ان مشکلات سے گھبرا کر منافقوں کی پناہ لیتا ہے، کون کفار کی پناہ لینا چاہتا ہے، کون اپنا دین پھیرنا، اپنا دین بدلنا چاہتا ہے۔ یہ احد کا میدان سمجھ لیجئے کہ آج کا پورا عالمی نظام احد کا ایک میدان ہے، اور دنیا میں ہر سچا مسلمان جو اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر کھڑا ہے وہ احد میدان میں کفار سے لڑنے والا حضور کا سپاہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً یہی وجہ ہے کہ آج بھی شہادت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ شہادت کے دروازے صحابہ پہ بند کر دیے گئے، صبر پر اجر کے دروازے صحابہ پر بند کر دیے گئے۔ آج بھی اسلام کی حفاظت کی خاطر چاہے کوئی شخص میدان جہاد میں تلوار اٹھا کر کھڑا ہو یا مسجد میں بیٹھ کر حضور اکرم علیہ السلام کے دین کی حفاظت کی بات کرتا ہو، آج بھی شہادت کا در اس کے لیے کھلا ہے کہ آج بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اسی اخلاص اور اسی تقوی کے ساتھ رب کے دین کی بات کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی شہیدوں کی اسی صف میں کھڑا کرے گا کہ جس صف میں وہاں غزوہ احد میں شہید ہونے والے افراد کھڑے تھے۔ تو اس لیے لامحالہ ہمیں اپنے ایمانوں کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم ہی تو تھے کہ جو موت آنے سے پہلے مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْا، موت آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو تحقیق تم نے اب اسے دیکھ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور موت اب تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ ان صحابہ کی بات کی جا رہی ہے کہ جو صحابہ کرام بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، کسی وجہ سے میدان بدر سے پیچھے رہ گئے، جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، تو اب وہ تمنا کیا کرتے تھے کاش کہ بدر جیسا معرکہ پھر سے بپا ہو، کفار سے پھر سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو، تو ہم بھی بتائیں کہ ہم بدر والوں کی طرح ہیں، ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہیں، ہم بھی اپنی شجاعت و بہادری دکھائیں۔ انہی میں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں فرماتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جب احد کے میدان کی طرف یہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے صحابہ مجھے نا موت دکھ رہی ہے اور مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمانے لگے کہ جب یہ اس انداز میں میدان جہاد میں اترے اور دشمنوں کو قتل کرتے رہے، خود زخمی ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ شہادت کا منصب عطا فرما ہی دیا کہ جس کے لیے میدان جہاد میں اترے تھے۔ تو ان جیسے اور دیگر صحابہ تھے کہ جو یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ بدر میں تو ہم شریک نہ ہو سکے، بدر میں تو ہمیں موقع نہ مل سکا، کاش کہ کوئی اور میدان ایسا لگ جائے کہ جس میں ہم اپنی بہادری دکھا سکیں اور ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو سکیں۔ تو رب نے انہیں احد میں موقع دیا۔ اب جب میدان احد میں اترے تو وہاں میدان احد میں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی ہمتیں جواب دے گئیں، جن کے حوصلے جواب دے گئے، جن کا ذکر پہلے آ چکا کہ وہ تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ عبداللہ بن ابی آ کر ہمیں بچا لے، اور کچھ تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ ہم دوبارہ پچھلے دین پر پھر جائیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ تم تو اس سے پہلے موت کی آرزو کر رہے تھے کہ میدان سجے اور تم اپنی جانیں بدر والوں کی طرح قربان کرو۔ آج جب میدان سجا ہے فقد رأیتموہ، آج تم نے اس موت کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، موت تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں میں اور اس پورے کے پورے غزوہ احد کے اس پورے کے پورے واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور سبق یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم اللہ کی مدد اور اس کی نصرت چاہتے ہیں، دنیا میں ہم چاہیں کہ بدر کی طرح رب کائنات کی مدد، اس کی فتح، اس کی نصرت ہمیں حاصل ہوتی رہے، تو ہمیں احد کی طرح اس غلطی، اس خطا سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا کہ ہمارا کوئی بھی عمل حضور کی مخالفت میں نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی ایک فرد معاشرے کا حضور کے خلاف جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ کا نشانہ ایک فرد بنتا ہے۔ جب قوم اجتماعی طور پہ حضور کی مخالف ہو جائے تو پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ آج ہم اجتماعی طور پر، ہم میں سے ایک فرد نہیں حضور کی مخالفت میں مبتلا، ہم اجتماعی طور پر حضور کی مخالفت میں مبتلا ہیں۔ گزشتہ رات کی اپنی آپ فیشنز اور گزشتہ رات کے آپ فیسٹیولز کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کیا کچھ نہیں ملے گا کہ جو اس قوم نے حضور کی مخالفت میں کیا ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس سے حضور نے روکا تھا
اس قوم نے گزشتہ رات میں ہر وہ کام کر دیا۔ اب بھی اگر ہم سوچیں کہ حضور کی مدد اور حضور کی نصرت ہمیں حاصل ہو تو یہ محض دیوانے کا خواب ہے اور کچھ نہیں۔ اگر ہم اب بھی یہ سوچیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہماری حضور مدد فرما دیں یا نظر رحمت فرمائیں، تو نظر رحمت کے لیے چہرے نظر رحمت والے ہونے چاہیے کہ جن پہ حضور کی رحمت نظر والی پڑے۔ یہاں ہمارا کردار، ہمارے چہرے، ہمارا سب کچھ وہ ہے کہ جو حضور کو مزید غضبناک کر رہا ہے، جو حضور کو دکھ میں مبتلا کر رہا ہے، حضور کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے۔ ہم میں کون سی ایسی خوبی بچی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے سچے والے امتی ہیں؟ کون سی ایسی عادت ہیں ہم میں؟ اخلاقیات دیکھ لیں تو اخلاقیات میں گراوٹ اتنی کہ ہماری زبانوں سے گالیوں کے بغیر کوئی بات نہیں نکلتی۔ ہماری اخلاقیات اس قدر گراوٹ کا شکار کہ کسی کی غیبت کیے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اخلاقی گراوٹ کے ہم اس قدر شکار کہ کسی کی عزت پر حملہ کیے بغیر، کسی کو مذاق کا نشانہ بنائے بغیر ہمارا دن نہیں گزرتا، ہمارے کھانے ہضم نہیں ہوتے۔ سیاسی معاملات کو دیکھیں تو آپ ملک کی حالت کو دیکھ لیں کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو بالکل صاف اور ستھرا ہو کر نبی کریم علیہ السلام کے دین پر مکمل کاربند ہو کر میدان سیاست میں اترا ہو اور اس نے ملک کو کسی نہ کسی مقام پر پہنچانے کے لیے کوشش کی ہو۔ ہاں، انہوں نے کوششیں ضرور کی کسی مقام پر پہنچانے کی، لیکن وہ مقام بلندی کا نہیں، وہ اسفلیت کا تھا کہ انہوں نے ملک کو نیچے سے نیچے ترین کے مقام پہ پہنچانے کی ہر ممکن حد تک کوششیں کر لی۔ آپ دنیا میں اپنی معیشت کو دیکھ لیں کہ حضور نے سود کو اپنے اور خدا سے جنگ کا اعلان قرار دیا۔ آج ہمارا پورا کا پورا ملک سودی نظام پہ کھڑا ہے، تو یعنی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم صفوں میں کھڑے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہمیں کیسے ملے گی؟ مدد کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی صف میں آنا ضروری ہے، ان کے مقابلے کے صف میں آنا نہیں۔ ہم ان کے مخالفین کے صف میں کھڑے ہیں، مخالفین کے صفوں پر غضب اترتا ہے، مخالفین کی صفوں پر کبھی بھی رحمت نہیں اترتی۔ تو اس لیے اس رحمت کی امید سے باہر آئیں۔ یہ بھی رب کی رحمت کیا کافی نہیں ہے کہ آج زندہ ہیں؟ کیا یہ بھی رب کی رحمت کافی نہیں ہے کہ آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں؟ کیا یہ رب کی رحمت کافی نہیں ہے؟ یہ رب کی رحمت کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بھی اسلام کی دولت پر ہمیں قائم رکھا ہوا ہے، اس نے ہم سے دین کو چھینا اور سلب نہیں کیا، اب بھی ہم رب کا نام لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اتنی مخالفت کے باوجود اس نے ہم سے ایمان کی دولت کو سلب نہیں کیا، ورنہ اتنی مخالفت کے باوجود بات تو اس نے گزشتہ قوموں کو تو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں تو اس کی رحمت ہے کہ ہم سے اس نے ایمان کی دولت کو چھینا نہیں۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بحیثیت قوم معاشرتی طور پر اپنے آپ کو بیدار کریں۔ فرد اور شخص اگر بیدار ہو تو قوم کی تقدیریں نہیں بدلتی۔ آج 100 میں سے اگر ایک فرد اگر اس کا شعور بیدار ہے، وہ ایک کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ پوری قوم اجتماعی طور پر بیدار ہونے اور اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ وقت ہے کہ پوری قوم اجتماعی طور پر اٹھے، اپنے آپ کو سندھی، بلوچی، پنجابی ان تمام تر تعصبات سے بالا تر کرے۔ آج ہمارا الیکشن میں ووٹ بھی جاتا ہے تو انہی تعصبات کی بنیاد پر۔ آج ہم اپنے امیروں کا، اپنے حکمرانوں کا انتخاب بھی کرتے ہیں تو اسی پہچان کے طور پر۔ ہم میں سے کسی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی پہچان یا تو کسی لسانیت سے وابستہ، یا کسی علاقائیت سے وابستہ، یا کسی رنگ سے یا کسی نسل سے وابستہ، یا کسی ذات پات سے وابستہ ہے۔ ہم میں سے کسی کی پہچان غلام مصطفیٰ کے طور پر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان تمام احوال سے بحیثیت قوم باہر نکلیں۔ بحیثیت قوم ہم اپنے آپ کو ذہنی غلامی سے نکالیں۔ خدا کا واسطہ ہے کہ جو احباب یہاں پر بیٹھے ہیں، کم سے کم یہی احباب ہی اگر اپنی زندگی میں ہی کوششیں شروع کر دیں کہ ان کی شادی بیاہ کی رسمیں مغربی کلچر سے پاک ہو جائیں، ان کے گھر کے فنکشن مغربی کلچر سے پاک ہو جائیں، کیا ہوگا؟ کسی ایک فنکشن میں پہلے قدم پر لوگ مخالفت کریں گے۔ پہلی شادی اگر بغیر اس قسم کے مخلوط نظام کے بغیر کی جائے گی تو لوگ اعتراض کریں گے۔ پہلی شادی اگر ایسی کریں گے کہ جس میں پہلا نکاح ایسا ہوگا کہ جس میں گانے بجانے نہ ہوں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، لیکن دوسرا، تیسرا، چوتھا جو قدم اٹھتا جائے گا لوگ آپ کے ہمنوا ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ پہلا قدم اٹھانے کی آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری زندگی آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو مغربی غلامی اور مغربی تہذیب کے جو ذہنی غلامی میں مبتلا ہے
ہم اس سے اپنے آپ کو نکال کر غلامی مصطفیٰ میں آہستہ آہستہ داخل کرنا شروع کریں، یقیناً وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب پوری کی پوری قوم ایک قوم کی حیثیت سے حضور کی غلامی پر فخر کرنے لگے گی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج الحمدللہ ہماری اس سلسلہ درس قرآن کی 100 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں۔ سراج ہمارے اس درس قرآن کی 100 نشستیں الحمدللہ آج مکمل ہو چکی ہیں، کہ جس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 تک کا معنی اور مفہوم آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ، اسی طرح آپ کے تعاون کے ساتھ اس سلسلے کو ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ایک مرتبہ مکمل قرآن اس طرح سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کی جو دیگر محافل جو ہوتی ہیں کہ جن میں ہماری عوام کی توجہ نہیں ہوتی، یہ درس قرآن کی محفل ان تمام سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ یہ درس قرآن کی جو مجلس ہے یہ ان تمام سے بڑھ کر ہے کہ جو آپ کے عموماً گلی کوچوں میں، محلوں میں، بازاروں میں 11ویں 12ویں اس قسم کی محافل ہوتی ہیں، کیونکہ حضور کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ قرآن سمجھ کر پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔ یہاں ہم کسی طور پر مدرسوں میں بیٹھ کر تو قرآن 8 سال میں 10 سال میں نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ ایک موقع ہے ہمارے تمام احباب کے لیے کہ جو قرآن سمجھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں۔ یہ ایک موقع ہے کہ روزانہ کہ ہر اتوار کو ہفتے میں ایک دن محض آدھے سے پونا گھنٹہ صرف دینا ہے قرآن کو۔ کیا پورے ہفتے میں ہمارے پاس اتنے لمحات نہیں ہو سکتے، ہم اتنا وقت نہیں نکال سکتے کہ اپنی زندگیوں کے صرف ہم آدھے سے پونا گھنٹہ اللہ کے دین کو دے سکیں، جس میں ہم نے کرانا کچھ نہیں، آپ کا کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا۔ یہاں آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ درس قرآن میں آنے کے لیے پاس خریدیں، کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ درس قرآن میں شرکت کے لیے فلاں چیز کا انتظام کریں، فلاں چیز کا اہتمام کریں۔ یہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے کہ جو رب کائنات کی جانب سے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیان کرنے والے بنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ توفیق مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سننے والا اور بہتر سننے والا اور سمجھنے والا بنائے، کیونکہ محض سننا بھی کافی نہیں، سن کر ساتھ میں سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ صرف سن کر بھی مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں اور مختلف اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صرف سن کر بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ رب سے ہمیشہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو ہمیں اچھا سننے والا اور سننے والے کے ساتھ ساتھ اچھا سمجھنے والا بنا، کیونکہ سمجھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ جب تک سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یا قرآنی الفاظ یا قرآنی احکام ہمارے دل میں جگہ نہیں کریں گے، تو اس لیے کہ اپنے اس درس قرآن کے اس سلسلے کو دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے احباب کو بھی دعوت دیا کریں۔ میرے جو نوجوان بھائی آج پہلی دفعہ جو یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں، ان سے بالخصوص گزارش ہے کہ آپ کی تمام تر زندگی کی محنتیں اپنی جگہ، آپ کی زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے، تمام تر مصروفیات اپنی جگہ، جیسے آپ اپنی کلاس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا، ہفتے میں یہ پونے گھنٹے کا ٹائم اپنی کلاس سمجھ کے مسجد میں دے دیں۔ یقین جانیں کہ دنیا بھر کے وہ تمام معاملات جو آج آپ کو مایوس کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج آپ مایوس ہیں، چاہے آپ اپنے رزق کو لے کر مایوس ہیں، آپ اپنی ایجوکیشن کو لے کر مایوس ہیں، آپ ذہنی طور پہ انتشار کا شکار ہیں، آپ کی جذباتی طور پر آپ کسی بھی طور پر مایوسی کا شکار ہیں، خدا کی قسم ان تمام مایوسیوں کا حل آپ کو یہی ملے گا، اس کے سوا کہیں نہیں مل سکتا، کیونکہ قرآن ہر بیماری کا علاج اور قرآن ہر درد اور ہر دکھ کا مداوا ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیا تو یاد رکھیں کہ دنیا میں کبھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا، یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ انسان کی پر چاروں طرف سے دروازے بند ہو جائیں اور وہ تنہا بیٹھ کر سوچنے لگے کاش کہ میں مر جاؤں، یہ بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے۔ اگر قرآن سے جڑے رہیں گے تو رب کبھی ایسا وقت نہیں آنے دے گا کہ آپ اپنے اوپر دروازوں کو بند محسوس کریں، بلکہ ہمیشہ بند دروازوں میں سے رب آپ کے لیے اپنی رحمت کی کھڑکی کو کھولے رکھے گا، اور وہاں سے آپ کو رستے ایسے رستے ملیں گے کہ آپ دنیا کی دیگر تمام اور کسی بھی جگہ پر وہ رستے اور وہ کامیابیاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے لیے رکھی ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام سے بالخصوص اپنے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو جس طرح گیدرنگز کو لے کر آپ لوگ نیو ایئر نائٹ میں کل رات کو نکلے ہیں نا، اسی طرح اپنی گیدرنگ کو لے کر مسجد میں بھی آیا کریں، اپنی ان پروگرامز کو رونق دیں۔ مسجدوں کی رونق یقین جانیں، مسجدوں کی رونق ہمارے ضعیف افراد سے نہیں ہوتی، مسجدوں کی رونق ہمارے نوجوانوں سے ہوتی ہے۔ کسی بھی علاقے کی مسجد اور کسی بھی علاقے کے افراد کو اگر پہچاننا ہو نا تو بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مسجدوں کو دیکھتے تھے کہ مسجد میں نوجوان کتنے آتے ہیں،
مسجدیں آباد کتنی ہیں. جس مسجد میں نوجوان بھرپور آتے ہوں اور مسجدیں نوجوانوں سے آباد ہوں، وہ فرماتے تھے کہ یہ محلہ متقین کا علاقہ ہے، یہ متقیوں پرہیزگاروں کا علاقہ ہے، کہ جب نوجوان مسجد سے جڑا ہے تو پھر سب سے زیادہ شیطان حملہ تو نوجوان پہ کرتا ہے. جب وہی اپنے رب سے جڑا ہے تو شیطان اور کس پہ حملہ کرے گا؟ تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو مسجد سے جوڑیں. اور کچھ نہیں، صرف 2 وقت میں آپ سے مانگتا ہوں. ایک جمعے کے دن بیان کے وقت آیا کریں، اور دوسرا درس قرآن کی اس نشست میں شریک ہوا کریں. اس کے علاوہ آپ کی زندگی ہے، آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں وہ گزاریں. ان 2 اوقات میں اپنے آپ کو مسجد کا پابند